اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ابتدا کے اندر 3 طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا تھا۔ ایک ایمان والے، دوسرے کافر اور تیسرے منافقین۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان والوں میں سے اپنے ایک خاص بندے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ پھر کافروں میں سے چند خاص کافر جو اللہ کی سرکشی کے اندر، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کے اندر بہت زیادہ حد سے آگے بڑھے ہوئے تھے، ان کا ذکر فرمایا، بنی اسرائیل یعنی یہودی۔ دوسرے پاری کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے انہی یہودیوں کی ایک اور سرکشی اور سازش کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اب آپ بیت اللہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ چند دن ایسا کریں گے تو یہودیوں کی تالیف قلب ہو جائے گی کہ ان کا قبلہ چونکہ بیت المقدس ہے، تو جب وہ دیکھیں گے کہ مسلمان بھی ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت کر رہے ہیں تو ان کو دین میں داخل ہونے کے لیے، اسلام لانے میں زیادہ دشواری نہیں ہوگی۔ یہ مقصد تھا۔ 16 مہینے نبی علیہ السلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہی تھی کہ ہمارا قبلہ دوبارہ سے بیت اللہ ہی ہو جائے، اور یہ بات نبی علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ دوبارہ قبلہ بیت اللہ ہوگا، کب ہوگا اس بارے میں علم نہیں تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اپنی اس خواہش کے اظہار کے لیے کئی مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، اس بات کا اظہار کرنے کے لیے کہ اے اللہ، میں وحی کا انتظار کر رہا ہوں، آپ اس حکم کو جلد نازل فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت نے اس حکم کو نازل فرما دیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبوبانہ خطاب فرمایا۔ اس آیت مبارکہ سے اللہ رب العزت کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف اپنے رخ کو موڑ لیجئے۔ نبی علیہ السلام اس وقت پہ ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے اور قبیلہ بنو سلمہ کے اندر تھے۔ مدینہ منورہ سے باہر کی طرف ایک قبیلہ تھا، وہاں پر آپ تشریف فرما تھے اور وہاں پر نماز ادا فرما رہے تھے۔ 2 رکعتیں ہوئی تھی کہ حکم نازل ہوا، 2 رکعتیں نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھائیں، اور 2 رکعتوں میں پھر اپنا رخ تبدیل کر لیا اور مسجد حرام کی طرف رخ کر لیا۔ جس مسجد کے اندر یہ واقعہ پیش آیا آج بھی وہ مسجد موجود ہے، اور اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے، 2 قبلوں والی مسجد۔ تو بہرحال جب یہ حکم اللہ رب العزت نے نازل فرمایا تو ساتھ ہی اس بات کا بھی نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ اس بات پر چین سے نہیں بیٹھیں گے، آپ کو اس پر بھی تنگ کریں گے۔ چنانچہ ان کے بولنے سے پہلے قرآن کریم نے یہ بات کہہ دی، دوسرے پاری کی ابتدا ہی یہیں سے ہوتی ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے جو احمق ترین لوگ ہیں، جو سب سے زیادہ بے وقوف ہیں، وہ ان قریب آپ سے بات کہیں گے، مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان کو کیا ہوا کہ یہ اس قبلے سے پھر گئے جس قبلے کی طرف یہ تھے، یعنی کبھی تو بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا، تو یہ کیا تم نے تماشا بنا رکھا ہے۔ یہودیوں کے بولنے سے پہلے قرآن کریم نے بات بتا دی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات دیکھیے گا کہ یہ کہیں گے، اور جب یہ بات کہیں گے تو آپ نے اس کا آسان سا جواب یہ دینا ہے، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ پہلے اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف قبلہ رخ ہونا، تو ہم وہاں پہ قبلہ رخ تھے،
اب اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ہم مکہ مکرمہ کی طرف قبلہ رخ ہوں، لہٰذا ہم وہاں پر قبلہ رخ ہوں گے. یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ بات نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے کہ انسان مشرق کی طرف رخ کرے یا مغرب کی طرف رخ کرے، بلکہ نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. نیکی اصل تو یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، یہ اصل نیکی ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے ساتھ خطاب فرمایا کہ اے ایمان والوں، جب تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو تمہارے اوپر چند مصیبتیں بھی آئیں گی، تکلیفات بھی آئیں گی، مختلف قسم کی پریشانیاں بھی آئیں گی. جب کبھی تمہیں کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی ہو، تمہیں دو کام کرنے ہیں. دو کاموں سے اپنے اوپر مدد حاصل کرو. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس پریشانی میں اللہ رب العزت کی مدد میرے ساتھ شامل حال ہو، دو کام کرو. استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایک تو یہ کہ اس پریشانی پر، اس مصیبت پر صبر کرو، اور دوسرا یہ کہ نماز کو ادا کرو. آج جب کبھی کوئی پریشانی کسی شخص پہ آتی ہے، سب سے پہلے بات یہی ہوتی ہے کہ وہ بے صبری کرنے لگتا ہے. یہ جملے عام ہو گئے. جی اللہ کو میرا ہی گھر ملا تھا کہ اس کے اندر مصیبت بھیجتے، میں ہی اللہ رب العزت کو ملا تھا کہ جس پر پریشانیاں آئیں. پریشانیاں تو میرے گھر کی لانڈی بن چکی ہیں. یہ کفریہ کلمات ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر کبھی کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تو تمہیں چاہیے کہ تم صبر کرو. یاد رکھیں، بے صبری کرنے سے مصیبت کبھی ٹلا نہیں کرتی، بلکہ مصیبت پہ ملنے والا اجر ختم ہو جایا کرتا ہے. لہٰذا بے صبری نہیں کرنی چاہیے، انسان کو صبر کرنا چاہیے اور نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. جب کبھی مصیبت آئے 2 رکعت پڑھیں، اپنے پروردگار سے مانگیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول تھا کہ جب کبھی بھی ان کے اوپر کوئی پریشانی آتی تھی، وہ صبر کرتے تھے اور فوراً 2 رکعت پڑھ کے اپنے اللہ سے مانگتے تھے. اللہ رب العزت ان کے مسائل کو حل فرما دیا کرتے تھے. اس صبر کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ. ایمان والوں کو جب کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا، وہ یہ بات کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. یعنی جب یہ کلمہ انسان کہتا ہے تو پریشانی خود بخود عادی ہو جاتی ہے. اس کے معنی ہی ایسے ہیں، ہم اللہ ہی کے ہیں. جب ہم اللہ کے ہیں تو پریشانی بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. ہم اس پریشانی پر اپنے پروردگار سے راضی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. جب ہم لوٹنے والے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے تو ہماری پریشانی بھی خود بخود ختم ہو جائے گی. یہ تسلی کے بول ہیں. جب کبھی بھی کسی شخص پہ مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کسی بھی حوالے سے کوئی تنگی ہو، تو اس وقت پہ اس کو چاہیے کہ ان کلمات کو پڑھے. ان کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے غموں میں کمی عطا فرما دیتے ہیں. ہمارے مشائخ نے یہ بات کہی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی اس کو ورد جاری رکھنا چاہیے. لائٹ چلے گئی تو پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بھی چھوٹی سی خبر آ گئی، کوئی چھوٹی سی بات ہو گئی، اس پر بھی پڑھے. بڑی کوئی خبر آ جائے اس پر بھی پڑھنا چاہیے. پھر اس کے بعد ایک اور حکم اللہ رب العزت ایمان والوں کو فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے ایمان والوں، تم جب کماؤ اور اس کے بعد اپنے لیے رزق تلاش کرو تو پاکیزہ رزق تلاش کرو، حلال رزق تلاش کرو. رزق کے اندر حرام کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، حرام کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. آج بدقسمتی سے ہم حلال اور حرام کے مسائل سے ہی واقف نہیں ہیں. کئی مرتبہ لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ میرا کاروبار حلال ہے. بھئی کیوں حلال ہے؟ اس لیے کہ میں سود نہیں کھاتا، میرے کاروبار میں شراب نہیں ہے، شراب کا کاروبار میں نہیں کرتا، سود کا کام میں نہیں کرتا، لہٰذا میرا کام حلال ہے. اس کاروبار کے اندر کتنی باریکیاں ہیں، کتنے مسائل ہیں، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے.
غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرمایا کرتے تھے کہ حلال اور حرام کا علم آدھا دین ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ نے ہر موضوع کے اوپر کتاب لکھی ہے، تصوف کے موضوع پہ کوئی کتاب نہیں لکھی، اللہ کا قرب کیسے حاصل کرنا چاہیے اس موضوع پر کوئی آپ نے کتاب نہیں لکھی؟ حضرت نے فرمایا، کیا تم نے دیکھا نہیں میری کتاب کتاب البیوع؟ یہ کتاب تھی جس میں بیع شرع، خریدنے بیچنے کے تجارت کے تمام اصول لکھے تھے۔ فرمایا کہ حضرت دیکھی ہے؟ کہا اگر یہ کتاب دیکھ لی ہے تو سمجھ لو تم نے تصوف کا خلاصہ حاصل کر لیا ہے۔ اگر ایک شخص اپنی کمائی کو حلال کر لے، یہ بات پکی ہے کہ وہ اللہ کا قرب اچھی طرح سے حاصل کر سکتا ہے، آسان طریقے سے حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے فوراً بعد، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یاد رکھو شیطان تمہیں برائی کی طرف اور فحش کاموں کی طرف بلاتا ہے، تمہیں ان کاموں کا حکم دیتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ان دو آیتوں کا ربط کیا تھا؟ پہلی آیت میں فرمایا کہ پاکیزہ رزق کھاؤ، دوسری آیت میں فرمایا فحاشی نہ کرو۔ رزق، ان دونوں آیتوں کے درمیان ربط یہ ہے کہ جو شخص حلال کھائے گا وہی فحاشی سے بچ سکے گا۔ جہاں دیکھ لیں آپ کوئی فحش کام ہو رہا ہو، سمجھ لیں اس کے پیٹ میں حلال کا لقمہ نہیں جا رہا ہے، یہ پکی بات ہے۔ پیٹ کے اندر حلال کا لقمہ جائے اور انسان کے اعضاء فحش کاموں سے نہ بچیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے حوالے سے چند احکامات کو نازل فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پچھلی امتوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزے کا مقصد اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتا دیا، تقوی کا اختیار کرنا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ تقوی کسی کام کے کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کوئی کام نہ کرنے کا نام ہے۔ یعنی تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان تہجد پڑھے، عبادات کرے، تلاوت کرے، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو 100% گناہوں سے بچائے۔ اگر رمضان المبارک میں روزے رکھنے کے بعد بھی ہم گناہوں سے نہیں بچ رہے اور تقوی اختیار نہیں کر پا رہے تو سمجھ لیں کہ روزے کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا۔ اور پھر اگلا دوسری بات فرمائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ مفسرین نے یہاں پر ایک نقطہ لکھا ہے کہ وہ مسئلہ جو پوری انسانیت کا مسئلہ تھا، توحید، اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانا اور ہدایت کی روشنی کو عام کرنا، یہ اس کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اس مسئلے کا حل اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر فرمایا۔ اس مہینے کی اتنی برکتیں ہیں کہ اس کائنات کا جب سب سے بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اے مومن تیرے گھر کے جتنے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے بھی اس مہینے کے اندر حل ہو سکتے ہیں۔ انسان اپنے پروردگار سے لو تو لگائے اس مہینے کے اندر، اپنے پروردگار کو منائے تو صحیح، اپنے پروردگار کے سامنے گڑ گڑائے تو صحیح، اپنے مسئلوں کو تو رکھے تو صحیح اس کے سامنے۔ آپ دیکھیں یہ مہینہ ختم نہیں ہوگا، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، پکی بات ہے۔ اس مہینے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہر رات کے اندر آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، حل من سائل فاعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا جو سوال کرے میں اس کو عطا کروں۔ حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں۔ اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر دینے کے اوپر تیار ہے، اعلان ہو رہا ہے ان کی طرف سے، ہے کوئی جو ہم سے مانگے ہم اس کو عطا کریں۔ بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار عالم کی طرف لو لگائیں اور اس سے اس مہینے کے اندر خوب مانگیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے دو اقوال بڑے عجیب اس مہینے کے بارے میں فرمائے۔ پہلا فرمایا کہ انسان کا جو پورا سال گزرتا ہے اس کا دار و مدار رمضان پر ہوتا ہے۔ اگر رمضان ٹھیک گزارا ہے تو پورا سال ٹھیک گزرے گا،
اگر رمضان المبارک صحیح نہیں گزرا تو پورا سال بھی صحیح نہیں گزر سکے گا۔ رمضان المبارک یوں سمجھنے ایک اسکیننگ مشین ہے، جو شخص اس رمضان المبارک کو صحیح طور پہ گزار سکے گا وہی پورے سال کو صحیح طور پہ گزار سکے گا۔ دوسری بات فرمائی، رمضان المبارک کا ایک لمحہ کسی گناہ گار کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے بہت کافی ہے۔ رمضان المبارک کا ایک لمحہ کسی گناہ گار کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ اس آیت کے بعد اللہ رب العزت نے فوراً فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو فرما دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو ان کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ دوسری جگہ مثال دینے کے لیے سمجھا دیا کہ میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں۔ تم مجھے پکارو تو صحیح، تم مجھ سے مانگو تو صحیح، دیکھو میں کس طرح تم پر اپنی رحمتیں نچھاور کرتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے کافروں کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کو مزین کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کافر خوش و خرم نظر آ رہے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ مسلمانوں سے بہت بہتر حالات کے اندر نظر آتے ہیں۔ جو کفار کے ملک ہیں آپ ان کو دیکھیں وہ بڑے ترقی یافتہ نظر آتے ہیں۔ انسان کئی مرتبہ مروب ہو جاتا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے پروردگار کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، مگر اس وقت پر ترقی یافتہ ممالک تو وہ ہیں، عیش و عشرت میں تو وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میرے بندوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی کو میں نے ان کے لیے مزین کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی مانند ہے اور کافر کے لیے جنت کی مانند ہے، لہذا جتنی عیش و عشرت ان کو اس دنیا میں مل رہی ہے اتنے زیادہ عذاب کے مستحق قیامت کے دن ہوں گے، لہذا تم اس سے گھبرانا نہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوگا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، تمہارے اوپر بے تحاشا تکلیفات آئیں گی، بے تحاشا پریشانیاں آئیں گی، وَزُلْزِلُوا، تمہیں خوب جھنجھوڑا جائے گا، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہاں تک کہ رسول بھی کہہ اٹھیں گے اور جو ان کے ساتھ ایمان والے ہیں وہ بھی کہہ اٹھیں گے مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، بتائیں اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یعنی ایمان والوں کے ساتھ ایسا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، اتنا زیادہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان آ سکتے ہیں۔ یہ امتحان صحابہ اکرام کے اوپر آئے تھے اور یہ امتحان قرب قیامت کے وقت انسانوں کے اوپر پھر سے آئیں گے۔ یہ جو دجال کا فتنہ ہوگا یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے، اس وقت پر انسان کو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ ہم اور آپ جس دور سے اس وقت گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر ہمارے اکابر اپنی تمام اعمالوں کے ساتھ اس دور میں رہنے سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگا کرتے تھے، ہم اس دور میں اپنی پوری بدعمالی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک دور ہے، یہ وہ دور ہے جس کے اندر سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے اور اس ایمان کی سب سے زیادہ خریدنے والے دنیا کے اندر موجود ہیں، لہٰذا ایمان والوں کے اوپر مختلف قسم کے حالات آ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم یہ کہہ اٹھو کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ جب تم یہ بات کہو گے تو یہ بات یاد رکھنا میں نے تمہیں پہلے سے جواب دے دیا ہے، الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ کی مدد بہت تمہارے قریب ہے۔ کفر کا اندھیرا جتنا زیادہ ہوگا سمجھ لینا کہ دن کا اجالا اتنا زیادہ ہونے والا ہے۔ تو یہ جو کفر کا اندھیرا آج چھا رہا ہے اور جو مسلمانوں کے اوپر مصیبتیں پریشانیاں پورے عالم کے اندر آ رہی ہیں، یہ اس بات کی خبر دے رہی ہیں کہ مسلمانوں کی صبح ہونے والی ہے انشاءاللہ العزیز۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر تفصیل کے ساتھ نکاح کے، رضاعت کے، طلاق کے، حج کے مسائل کو تو ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اس پارے کے آخر میں دو واقعات کو ذکر فرمایا۔ پہلا واقعہ ایک قوم کا ہے کہ جس قوم نے اپنی بستی سے اس وجہ سے نکلی کہ وہاں پر وبائی مرض پھیل گیا تھا۔ ایک قوم تھی اس کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی،
वहां से अफराद निकले और निकलकर पहाड़ों की तरफ भागे। कुरान करीम से पता चलता है कि वह अफराद 10,000 से ज्यादा थे। दो पहाड़ों के दरमियान जब वो पहुंचे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पहाड़ों के सिरहाने पर फरिश्तों को मुकर्रर फरमाया और उन तमाम लोगों को मौत अता फरमा दी और हमें ये सबक दे दिया कि देखो, तुम दुनिया के अंदर जितनी भी तदबीरें कर लो, तकदीर हमेशा तदबीर के ऊपर गालिब आएगी। यहाँ पर एक मसला उठता है और वो ये है कि वबाई अमराज के अंदर इंसानों के ऊपर हुक्म क्या है। कभी अगर कोई वबाई मर्ज फैल जाए, अल्लाह न करे, ताउन का मर्ज फैल जाए, कोई और मर्ज फैल जाए, मुसलमानों के लिए हुक्म क्या है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो उस कौम के अंदर हो उसको चाहिए वहां से ना निकले, और जो बाहर हो उसको चाहिए कि उस कौम के अंदर दाखिल ना हो। ये आसान से सादा सा उसूल है। इसके पीछे क्या हिकमतें हैं, क्या तफसीलात हैं, ये एक बहुत तफसील तलब मौजू है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना अता करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कर्जे की ज़रूरत नहीं है, नाऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहताज नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात गनी है। मगर यहाँ पर इंसानों को खर्च करने के लिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरगीब दे रहे हैं उसमें लफ्ज़ कर्ज का जिक्र फरमाया। माना इसका ये है, समझाना ये चाह रहे हैं कि जब कभी तुम कर्ज अदा करते हो तो कर्जदार उस रकम को लौटाता है, लिहाजा जब तुम मेरी राह में खर्च करोगे मैं तुम्हें उसको लौटाऊंगा। हदीस कुदसी है, या इब्ने आदम अनफिक अलैका, ए इब्ने आदम तुम मेरे राह में खर्च कर, मैं तुम्हारे ऊपर खर्च करूंगा, मैं तुम्हारी ज़रूरियात को गैब के खजानों से पूरा करूंगा। मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। अल्लाह के रास्ते में एक दिरहम, एक दीनार खर्च करने की मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स एक दाना जमीन के अंदर बोए। एक दाना बोता है तो उसमें से 100 कोंपलें फूटती हैं, हर कोपल के अंदर 70 दाने हुआ करते हैं। एक दाना बोया था, 700 दाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उगाए। तो जो कोई शख्स अल्लाह के रास्ते के अंदर एक दीनार, एक दिरहम, 1 रुपया खर्च करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 700 गुना उसको बढ़ाकर अता फरमाएंगे। ये कुरानी फैसला है। इंसान अल्लाह के रास्ते में खर्च करके देखे सही, जब कभी भी इंसान खर्च करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको यकीनन लौटाते हैं। ये पक्की ठग की बात है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है, आम दिनों में भी बहुत ज़्यादा खर्च फरमाया करते थे, रमज़ान मुबारक में ऐसे खर्च फरमाते थे जैसे तेज़ हवा चला करती है, यानी कसरत के साथ अल्लाह की राह में खर्च करते थे। अल्लाह की राह में खर्च करने का सबसे बेहतरीन मसरफ इंसान के अपने रिश्तेदार होते हैं, फिर उसके बाद उसके पड़ोसी, और तीसरे नंबर पर अहले इल्म हज़रात। ये मदारिस, मकातिब, मसाजिद, इनमें इंसान खर्च करे, ये तीसरा नंबर है इसका। इन जगहों पे जब कभी भी कोई शख्स खर्च करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 100% उसको लौटाते हैं। ये पक्की ठग की बात है, कुरान करीम का उसूल है। फिर आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल के ऊपर अपने एक और इनाम का जिक्र फरमाया। बनी इसराइल में एक बादशाह था, उसका नाम था जालूत। इस बादशाह ने जुल्म की इंतहा कर रखी थी और बनी इसराइल के बस्तियों के ऊपर कब्जा कर रखा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके मुकाबले के अंदर एक बादशाह इनको अता फरमाया। उस बादशाह का नाम था तालूत। इस तालूत को हुक्म दिया कि तुम यहूदियों को लो, बनी इसराइल को अपने साथ लो और जाकर जालूत से लड़ाई करो, उसके साथ जंग करो। बनी इसराइल का लश्कर था जो हजरत तालूत की सरपरस्ती के अंदर आगे बढ़ा और जाकर जालूत से उसने मुकाबला किया। जो यहूदी थे, तालूत के जो लोग थे, ये इनकी तादाद बहुत थोड़ी थी, और जो जालूत के अफराद थे, जो उसका लश्कर था, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी।
مگر اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان تھوڑے مسلمانوں کو ان کے اوپر فتح عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی مرتبہ ایسا ہوا اللہ رب العزت نے تھوڑے لشکر سے ایک بڑے لشکر کو فتح عطا فرما دی. حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ کئی مرتبہ اللہ رب العزت چڑیوں کے ذریعے سے باز کو مروا دیا کرتے ہیں. یہ ہمیشہ سے دستور رہا ہے. جب کبھی بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کے خلاف کفر کی طاقت آئی ہے وہ ہمیشہ زیادہ طاقت کے ساتھ آئے, مگر اللہ رب العزت نے ہمیشہ مسلمانوں کو باوجود اس کے کہ وہ تھوڑے ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. پھر تیسرے پارے کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرایا. انسان جب اتنی دیر سے پڑھ رہا ہے کہ اللہ رب العزت پر ایمان لاؤ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, جب ان سب باتوں کو سن رہا ہے تو اس کے دل میں اشتیاق ہوگا اللہ کی ذات ہے کون. اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا, اللہ لا الہ الا ہو, اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم, جو تمہارے سامنے ہے یعنی جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو, اللہ رب العزت ان سب باتوں کو جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اللہ رب العزت کے علم کا احاطہ کوئی شخص نہیں کر سکتا دنیا کے اندر. کوئی شخص چاہے کہ میں اللہ کو اچھی طرح سے پہچان لوں, کوئی شخص اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. وسع کرسیہ السماوات والارض, وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ اس کی جو کرسی ہے وہ آسمان اور زمین سے بھی زیادہ بڑی ہے. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم, اور بہت زیادہ بلند ہے, بڑا عظیم پروردگار ہے. یہ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرایا, اور اس تعارف کی وجہ یہی تھی کہ میرے بندوں جب تم میرا تعارف حاصل کرو گے, میرا تعارف ایسی چیز ہے کہ اس کو حاصل کر کے تم محبت کیے بغیر مجھ سے رہ نہیں سکتے. جس شخص نے بھی اللہ رب العزت کو پہچانا اس نے اللہ کے ساتھ محبت کر کے رہا ہے. جس کسی شخص نے دنیا کو پہچانا وہ اس کے ساتھ نفرت کر کے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنا تعارف کرایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم مجھ سے محبت کرو اور میرے علاوہ جتنے غیر ہیں ان سے محبتوں کو ہٹاؤ. جو خصوصیات میرے اندر ہیں میرے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں ہے, لہٰذا تمہیں چاہیے کہ مجھ سے محبت کرو. اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے. اس آیت الکرسی کے بے تحاشا فضائل ہیں. ان تمام فضائلوں میں سے من جملہ ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھی جائے گی اس گھر کے اندر شیاطین اور جنات کبھی داخل نہیں ہو سکتے. ہم جو پریشان ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر عاملوں کی دروں پہ جاتے ہیں, اس سے بہتر ہے اپنے گھروں کے اندر سورہ آیت الکرسی کے پڑھنے کا اہتمام کریں. پھر اس کے بعد اسی پارے میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نمرود کے دربار میں اس سے مناظرہ کیا. نمرود نے ان سے کہا کہ تم کس پروردگار کو مانتے ہو, کس کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا میں اس پروردگار کو مانتا ہوں جو زندہ بھی کرتا ہے اور لوگوں کو موت بھی دیتا ہے. اس نے ایک شخص کو بلایا اور اس کے اوپر قتل کا مقدمہ ہو چکا تھا, اس سے فیصلہ ختم کر دیا. اس کو کہا جاؤ تم آزاد ہو. ایک شخص تھا جو ویسی زندگی گزار رہا تھا, اس کو بلایا اور اس کو پکڑ کر قتل کر دیا. بولا دیکھو زندے کو تو میں نے بھی مار دیا ہے اور مردے کو میں نے بھی زندہ کر دیا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ یہ گھی جو ہے وہ سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا, یہ ٹیڑھی انگلی سے ہی نکلے گا. انہوں نے فرمایا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب, میرا پروردگار تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں لے جا کے غروب کرتا ہے. تم اگر کوئی رب ہو تو ذرا مغرب سے سورج کو نکال کے دکھاؤ. فبہت الذی کفر, کفر جو ہے وہ مبہوت ہو کے رہ گیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے, اور جب وہ گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک قوم ہے. ان کے دل میں اس بات کا خیال ہوا کہ یہ قوم کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو
موت دیں اور موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کریں. شک نہیں تھا مگر کیفیت کے اندر اختلاف تھا کہ وہ کس طریقے سے اللہ رب العزت ایسا کریں گے. اللہ رب العزت نے ان کو وہیں پر موت عطا فرما دی حضرت عزیر علیہ السلام کو, اور اس کے بعد 100 سال کے بعد ان کو زندہ فرمایا اور ان سے فرمایا کہ آپ بتائیے آپ کتنے سال جو ہے وہ ذرا سوتے رہے. انہوں نے فرمایا لبثت یوما او بعض یوم, یا تو میں ایک دن سویا پڑا رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ پڑا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, بل لبثت عامن, آپ تو 1 سال تک سوتے پڑے رہے. فانظر الی طعامک وشرابک, 1000 سال تک سوئے پڑے رہے. فانظر الی طعامک وشرابک, جو آپ کا کھانا آپ کے ساتھ تھا ذرا دیکھیں تو صحیح اس کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے. اپنے گدھے کو دیکھیں اس کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے. اس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کا یقین بھی اس بات پر فرما دیا کہ جس طرح سے میں نے آپ کو دنیا کے اندر دوبارہ زندہ فرمایا ہے, قیامت کے دن بھی میں آپ کو زندہ کر سکتا ہوں. یہی سوال ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت سے کیا کہ اے اللہ کیف رب ارنی کیف تحیی الموتى, آپ مردوں کو کس طرح سے زندہ کریں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا اولم تؤمن, کیا تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے. فرمایا بلا, میں ایمان تو رکھتا ہوں, ولکن لیطمئن قلبی, اپنے دل کے اطمینان کے لیے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اس کی کیفیت کو مجھ پر ظاہر فرما دیجئے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ چند پرندوں کو لیں, ان کو ذبح کریں, ان کے گوشت کو ملائیں, مکس کر دیں ان کے گوشت کو, اور مکس کر کے ان کے گوشت کو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر رکھ دیں, پھر ان کو اللہ کے حکم سے بلائیں, وہ آپ کے پاس اڑتے ہوئے آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور ان کو بلایا, اللہ کے حکم سے وہ پرندے اڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے. اللہ رب العزت نے ان دونوں واقعات کو یہاں پہ ذکر کر کے قریش مکہ کو بھی یہ بات سمجھائی کہ تم بھی حیران ہوتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. دیکھو ہم نے 2 واقعات تمہارے لیے مثال بنا دی, اس طرح سے ہم مردوں کو زندہ کریں گے, اور تمہیں چاہیے کہ تم اس کے اوپر عقیدہ رکھو. اللہ رب العزت ہمارے بھی اس عقیدے کو مضبوط فرمائے اور ہمارے اوپر بھی رحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان رب جلال الوهاب, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.